جی نعیم صاحب، ہیلو صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی. میرا سوال امین شہیدی صاحب سے ہے جی کہ اگر ہمیں سجدے گاہ نہ مل رہی ہو تو ہم کس چیز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت خوب. مطلب سجدے گاہ میں نہیں مل رہی، ہم کسی اہل سنت وال جماعت کے مطلب سجدے گاہ کیا مسجد چیز وغیرہ تھی؟ نہ ہے. کیا چیز نہیں مل رہی؟ اگر ہم کسی اہل سنت وال جماعت وغیرہ کے مسجد میں ہمیں سجدے گاہ نہیں مل رہی تو ہمیں اچھا فوری طور پہ ہمیں کس چیز پہ نماز ہو ٹھیک ہے، سکتی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال لے لیا نعیم صاحب، بہت شکریہ. ہمارے ہاں قرآن کریم نے چونکہ زمین پر سجدے کا حکم دیا ہے اور ہم زمین پر سجدے کو لازم سمجھتے ہیں فقہ اہل البیت میں. زمین کا مطلب ہے زمین، یہ کارپٹ زمین نہیں ہے، دری زمین نہیں ہے، شیشہ زمین نہیں ہے، یہ جو پلاسٹک ہے یہ زمین نہیں ہے. لہٰذا ہم جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو زمین پر نماز پڑھتے ہیں اور اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں. اب زمین کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو خود خاک ہو یا خاک میں سے ہو. لہٰذا اس بنیاد پر یا مٹی ہوگی یا پتھر ہوگا یا کوئی ایسی چیز جو زمین کا حصہ ہے، لکڑی بھی ہو سکتی ہے جو زمین کا حصہ ہے اور زمین سے اگتی ہے، کھانے والی چیز نہ ہو، پہننے والی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، اس پر سجدہ جائز ہے. تو اب کپڑا بھی تو زمین سے نکلا ہے نا. کیا چیز؟ کپاس وغیرہ، یہ جو کپڑا ہم اس کی پہنتے ہیں نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، اس کو کارپیٹ بنایا، نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، اب وہ زمین کی چیز نہیں رہی. کپڑا جو ہے اس کو آپ زمین نہیں کہتے، لیکن خاک کو زمین کہتے ہیں اور پتھر کو زمین کہتے ہیں. اچھا، اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں وہاں پر مہر نہیں ہوتی. مہر یعنی وہ خاک کی چھوٹی سی ڈلی جس کو خاک ہی کہا جاتا ہے، خاک ہے، زمین سے بنایا گیا، اس پر چونکہ وہ خاک ہے اس لیے اس پر سجدہ کرتے ہیں. ہم پچھلے سال علماء کرام کے ساتھ گئے تھے عراق، تو بغداد میں سلفیوں کے ایک مرکز میں ہم گئے. میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں، جی ہاں، سلفیوں کے مرکز میں گئے، ان سے ملاقات بھی ہوئی، سنیں ان سے ملاقات بھی ہوئی. ہم جب انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دروازے کے ایک سائڈ پہ ایک بکسا رکھا ہوا اور وہاں پر مٹی کی یہی ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہا کہ بازار میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں، مالکی ہیں، تو اس لیے ہم نے یہاں پر یہ رکھی ہوئی ہے کہ شیعہ آئے تو مٹی پہ سجدہ کرے اور دوسرے اہل حدیث وغیرہ آئے تو وہ قالین کو بھی زمین سمجھتے ہیں تو اس لیے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کی فضا اتنی پیاری ہو سکتی ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس میں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مٹی ہو تو مٹی پر سجدہ کریں، پتھر ہو تو پتھر پر سجدہ کریں. ہاتھوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ہاتھ پہ سجدہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، یہ غلط ہے. ہاتھ پر سجدہ قطعاً جائز نہیں ہے.